السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا ایک روزہ بھی جان بوجھ کر توڑ دینا، جان بوجھ کر چھوڑ دینا بغیر کسی شرعی عذر کے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ روزے کو باطل کرنے والی، روزے کو توڑ دینے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، ان میں سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ انسان روزے کی حالت میں بیوی سے جماع کر لے، بیوی سے سیکس کر لے۔ اگر کوئی انسان رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کر لے، ہم بستری کر لے، تو اس پر تین چیزیں مرتب ہوتی ہیں۔ سب سے پہلا ہے کہ اس دن کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، اس دن کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، صحیح نہیں ہوگا۔ اور دوسرا ہے کہ اس کے اوپر اس دن کی قضا بھی ضروری ہے، قضا بھی واجب ہے۔ اگر کوئی انسان ہم بستری کر کے جماع کر کے اپنے روزے کو توڑتا ہے تو رمضان ختم ہونے کے بعد جتنی جلدی ہو سکے اسے اس دن کی قضا کرنی چاہیے۔ اور تیسرا ہے قضا کے ساتھ ساتھ اس پر کفارہ بھی واجب ہے، کفارہ بھی اسے ادا کرنا پڑے گا۔ اب جماع کا کفارہ کیا ہے؟ سب سے پہلا ہے ایک غلام آزاد کرنا۔ اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت اور استطاعت نہ ہو، اور آج کل تو غلام نہیں پائے جاتے ہیں، اس لیے کوئی طاقت نہیں رکھتا ہے غلام آزاد کرنے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غلام پائے جاتے تھے، غلام ہوتے تھے جنہیں آزاد کرایا جاتا تھا۔ تو اگر غلام نہیں آزاد کر سکتے تو دوسرا ہے 60 دن کا روزہ رکھنا مسلسل بغیر گیپ کیے ہوئے۔ ایسا نہیں کہ 2 دن 4 دن روزہ رکھیں، 1-2 دن روزہ توڑ دیں، 1-2 دن کچھ کھا لیں، پھر روزے کی شروعات کریں۔ بیچ میں گیپ نہیں ہونا چاہیے، ناغا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مسلسل کنٹینیو 60 دن کا روزہ رکھنا اس کے اوپر واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر 60 دن کے روزے رکھنے کی طاقت جسم میں نہیں ہے، اب یہ تو انسان خود سمجھ سکتا ہے کہ اس کے اندر طاقت ہے یا نہیں ہے۔ اگر 60 دن کے روزے کی استطاعت اس کے جسم میں نہیں ہے تو اس کے لیے تیسرا آپشن ہے کہ 60 مسکین کو، 60 غریبوں کو، فقیروں کو اس دن کے بدلے کھانا کھلائے گا۔ یہ آخری آپشن ہے۔ سب سے پہلا ہے کہ غلام آزاد کرنا، تو غلام تو آج کل آزاد نہیں کر سکتے۔ تو دوسرا ہے 60 دن کا روزہ رکھنا مسلسل بلا ناغہ۔ اگر اس کی طاقت انسان نہیں رکھتا ہے تو تیسرا ہے 60 مسکین کو کھانا کھلائے۔ یہ کفارہ اس انسان کے اوپر واجب ہے جو اپنی بیوی سے جماع کر لے رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں، اور کفارہ کے ساتھ ساتھ اس دن کی قضا بھی ضروری ہے، اور توبہ اور استغفار بھی ضروری ہے۔ اللہ سے مغفرت طلب کرے، اللہ سے معافی مانگے، کیونکہ رمضان کے مہینے میں روزے کو توڑنے والی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان میں سب سے خبیث اور سب سے بڑا جرم روزے کی حالت میں بیوی سے جماع کرنا ہے۔